بلغ العلا بکمال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد احترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مومنوں کی عید اور اسلام کی پہلی بہار، جسے عربی کے اندر ربیع الاول کہا جاتا ہے، اس ماہ مقدسہ کا پہلا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں خلاق کائنات اس ماہ مقدسہ کی برکتیں ہم تمام کو نصیب فرمائیں۔ رب لم یزل ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وجہ تخلیق کائنات کے صدقے مالک کائنات ہماری والدین کی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ کا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں ربیع الاول کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ یہ مہینہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقوں کا پسندیدہ مہینہ ہے، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشاق ہیں، غلامان نبی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ وہ مہینہ ربیع الاول ہے۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اترا، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر رات میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ تو وہ عظیم مہینہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عظیم مہینے پر ربیع الاول فضیلت رکھتا ہو؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن آیا، ربیع الاول وہ ہے جس میں صاحب قرآن آیا۔ تو جس میں قرآن آیا اس کی شان یہ ہے کہ اس ماہ مقدسہ میں خلاق کائنات لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، جس مہینے میں امام الانبیاء تشریف لائے، جس مہینے میں کائنات کے تاجدار تشریف لائے، جس مہینے میں عبداللہ کے دلارے تشریف لائے، جس مہینے میں آمنہ کے لال تشریف لائے، اور جس مہینے میں وجہ تخلیق کائنات تشریف لائے، اس مہینے کی کیا شان ہوگی؟ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہوگا۔ تو یہ مہینہ اس سوچ سے کہ اس مہینے میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی تشریف لائی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر مہینے سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم،
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کے لیے رب کا بہت بڑا احسان ہے. اس کائنات کے لیے رب کا بہت بڑا احسان ہے. اور کیوں نہ ہو کہ خلاق کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ رسول بھیجے، وہ عظمتوں والے رسول بھیجے کہ جو خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے اور خدا کا کرم ہے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلاق کائنات نے اس کائنات میں رہنے کے لیے، اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کے لیے، جینے کے لیے، مرنے کے لیے کتنی نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں چلنے کے لیے چاند اور ستاروں کا اہتمام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں روشنی کے لیے سورج کا اہتمام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کے لیے آسمانوں کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے چلنے کے لیے زمین کا انتظام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پینے کے لیے عظیم پانی عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھانے کے لیے مختلف اقسام کے پھل اور مختلف اقسام کی غذائیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سننے کے لیے کان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، سہارے کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر رشتے عطا کیے. الغرض کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے نعمت ہے، مگر کسی بھی نعمت پر رب نے احسان نہیں جتلایا تو کائنات کی ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے جب اللہ نے اپنی عظمتوں والا رسول اس کائنات میں بھیجا تو کہہ دیا مومنو ساری نعمتیں بھیجتا رہا، کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن اب جو میں نعمت بھیج رہا ہوں وہ تم پر میں احسان کر رہا ہوں. تم پر میں احسان کر رہا ہوں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے ان مومنوں میں اپنا عظمتوں والا رسول بھیجا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی عظمتوں والے ہیں. دیکھیں عام بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس بچے کی پیدائش کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، کوئی عجیب واقعات نہیں ہوتے، بلکہ اس بچے کی پیدائش اچانک ہوا کرتی ہے. اس کے آنے سے پہلے اس کا کوئی ذکر، اس کا کوئی نام، اس کا چرچا نہیں ہوتا. لیکن کائنات میں ایک بچہ ایسا بھی آیا ہے، کائنات میں ایک ماں کا لال ایسا بھی آیا ہے، کائنات میں ایک باپ کے جگر کا ٹکڑا ایسا بھی آیا ہے جو کائنات میں بعد میں آئے اور ان کے چرچے کائنات بننے سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے. کائنات میں بعد میں آئے، بلکہ کائنات بھی بعد میں بنی. اس کائنات کے بننے سے پہلے اس بچے کے چرچے ہوا کرتے تھے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی عالم ارواح ہے، عالم ارواح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا. عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحیں جمع ہیں.
حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت شیش بھی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام عالم ارواح میں موجود ہیں۔ جب انبیاء عالم ارواح میں تشریف لائے تو یہ ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، ان کی روشنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی، اور یہ ستارے دل ہی دل میں اپنا تعارف دوسرے نبی کے دل میں کر رہے تھے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اپنا تعارف دل دل میں کر رہے ہیں۔ ان کی روشنی چمک رہی ہے کہ اچانک ایک ایسا آفتاب نمودار ہوا کہ جس کی روشنی سے ان ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی، ان ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی کہ جس طرح رات میں تارے چمک رہے ہوتے ہیں، جب آفتاب نمودار ہوتا ہے، سورج نمودار ہوتا ہے، ستارے چھپتے نہیں ہیں، ستارے جاتے نہیں ہیں، موجود ہوتے ہیں، لیکن آفتاب کی روشنی ان ستاروں کی روشنی کو چھپا دیتی ہے۔ اسی طرح جب انبیاء کے ستاروں کی روشنیاں چمک رہی تھی عالم ارواح میں، تو میرے انبیاء، میرے نبی کا نور ایسا چمکا کہ میرے نبی کے نور کی روشنی سے تمام نبیوں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے سوال کیا، باری تعالیٰ یہ کیسا عظیم نور ہے، یہ کیسا عظیم آفتاب ہے کہ جس کی روشنی نے ہر روشنی کو ماند کر دیا؟ کون سا عظیم ایسا انسان ہے، ایسا نور ہے کہ جس نے ہماری روشنیوں کو چھپا دیا؟ وہ انبیاء اپنا تعارف خود کرا رہے تھے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ نقیب قدرت نے یہ آواز دی، لوگوں، اے انبیاء، جس کے نور سے تمہارے نور ماند پڑ گئے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے، وہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب تعارف ہو گیا، تعارف ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انبیاء، اے میرے رسولوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ ایک ہوتا ہے عہد، وعدے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے میثاق، پختہ وعدہ، کہ جس وعدے کے بعد توڑا اس وعدے کو نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ توجہ رکھیے گا، ابھی حضور کائنات میں تشریف نہیں لائے، ابھی حضور کائنات میں ذرا بولیں سارے، کائنات بنی جگہ کون سی ہے؟ عالم ارواح۔ کون سی جگہ ہے؟ ذکر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ذرا بولیں ذکر کرنے والا کون ہے؟ تعارف کرنے والا کون ہے؟ کس کے سامنے تعارف کیا جا رہا ہے؟ نبیوں کے، انبیاء کرام کے۔ کس کے سامنے تعارف کیا جا رہا ہے؟ اور کس کا تعارف کرایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تعارف ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انبیاء، اے میرے نبیوں کی جماعت، میں تمہیں ان قریب کتاب اور حکمت عطا کروں گا، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا۔ تم اپنی قوم کی طرف جاؤ گے، اپنے اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں، اپنے دور میں تم نے جا کر میری وحدانیت کے پیغام سنانا ہے، تم نے اپنی رسالت کا پیغام سنانا ہے۔ اور ہاں، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں، اور تم اپنی نبوت کا پرچار کر رہے ہو، تم لوگوں کو اپنی رسالت کے پیغام سنا رہے ہو، ایسے عالم میں
اگر میں اپنی عظمتوں والا رسول آخری رسول بھیج دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ مولا کیا کرنا ہے؟ تو پھر فرمایا اپنی رسالت کو چھوڑ دینا، تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی، موقوف ہو جائے گی، تم پھر اپنے کلمے نہ پڑھانا، انہیں اپنی باتیں نہ سنانا، بلکہ اپنی قوم کو میرے عظمتوں والے رسول کے قصے سنانا، میری عظمتوں والے رسول کا کلمہ پڑھانا، ان کا کلمہ پڑھانا اور انہیں پر ایمان لے آنا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں اگر میں آتا اور میرے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو وہ بھی مجھ پر ایمان لے آتے، تو وہ بھی مجھ پر ایمان لے آتے۔ اب عالم ارواح ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عہد لیا، اب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اپنی رسالت کا پیغام دے لینا، تمہارے زمانے میں تمہاری شریعت میں جب میری عظمتوں والا رسول آ جائے تو تم اپنا کلمہ چھوڑ دینا، بلکہ اس میرے نبی کا پیغام سنانا۔ اب یہ وعدہ ہو گیا، اب مولا وہ تیری عظمتوں والا رسول آئے گا کب؟ یہ تو وعدہ ہو گیا، یہ بھی بتا دیا آئے گا، مولا کب آئے گا؟ اب کب آئے گا یہ خدا جانتا تھا، لیکن سب نبیوں کو پتا کہ وہ شان والا رسول آئے گا۔ اب سنیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں بھیجا گیا، جنت سے باہر دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی رب سے معافیاں مانگ رہے ہیں، پر معافی نہیں ملتی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، مولا اس اپنی عظمتوں والے رسول کو بھیج دے تاکہ اس کے صدقے سے میری بخشش ہو جائے، ان کے صدقے سے میری بخشش ہو جائے۔ وہ نبی تشریف نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان آیا، کشتی تیار کی گئی، اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، مولا اپنی اس عظمتوں والے رسول کو بھیج دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ وعدہ نہیں آیا، نبی نہیں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کو قید میں ڈالا گیا، دعا کی مولا اس عظمتوں والے رسول کو بھیج دے، پر رسول تشریف نہیں لائے۔ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، لٹکانے کی تیاری کی گئی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے دعا کی، مولا اس عظیم رسول کو بھیج دے، پر رسول تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، شیطان نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، لوگوں پر اپنے حملے کرنے لگا، انسان کا قتل کرنے لگا، بھائی کو مارنے لگا، ماں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا تھا۔ وہ مائیں اور بیٹیاں دعا کرتی تھی، مولا ایسے رسول کو بھیج جو ایسا عدل لے کر آئیں، ظلم ختم ہو جائے، ایسی شریعت لے کر آئیں، کفر ختم ہو جائے۔ پھر عالم غیب سے آواز آئی، لوگوں اب پریشان ہونا چھوڑ دو، اے ماں اپنی عزتوں کی حفاظت کی فکر کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اب میں وہ عظمتوں والا رسول بھیج رہا ہوں۔ مولا کہاں اور کب بھیج رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وادی مکہ ہے، فرعون کے پہاڑ ہیں، بنو ہاشم کا خاندان ہے، عبداللہ کا گھر ہے، آمنہ کی گود ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، وہ اپنی عظمتوں والا رسول میں محمد بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضور اس کائنات میں بعد میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کائنات سے بھی پہلے چل رہا ہے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔
حضرت شیس علیہ السلام اپنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور اتنا روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں وہ امت کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن لوگوں کے درمیان اللہ کے عظمتوں والے رسول محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ وہ لوگ اس عظمتوں والے رسول کا دیدار کریں گے، ان کے امتی بنیں گے، وہ لوگ عظمتوں والے رسول کے ساتھ رہیں گے۔ وہ کتنی خوش قسمت قوم ہوگی۔ بلکہ حضرت شیس علیہ السلام تنہائیوں میں یہ دعا کرتے تھے، مولا اپنے آخری نبی کو بھیج دے تاکہ میں بھی ان کی زیارت کر کے ان کا امتی بن جاؤں۔ یہ نبی ذکر پہلے کر رہے ہیں، تو اے میرے نبی کا امتی کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نبی کے دیدار کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ نے اس عظمتوں والے نبی کا تجھے امتی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے زمانے میں تشریف لائے، اپنی رسالت کا پیغام دیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تیار رہنا، تیار رہنا، ان قریب ایک عظمتوں والا رسول آ رہا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک عظمتوں والا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، بولیں جس کا نام۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی ایسی شان سنائی، قرآن گواہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ جب بھی عیسائیوں پر مشکل پڑتی، جب بھی عیسائیوں پر مشکل پڑتی، وہ عیسائی آقا علیہ السلام کے نام کا وسیلہ مانگ کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، مولا اس حضور کے نام کا وسیلہ تجھے پیش کرتے ہیں، اس مشکل کو ہم سے دور فرما۔ بلکہ قرآن کہتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ میرے اس نبی کے وسیلے کے، اس نبی کے ذریعے کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، مدد مانگتے تھے اللہ سے۔ یہ حضور علیہ السلام کا چرچا حضور سے پہلے کا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کائنات میں تشریف نہیں لائے، حضور کے آنے سے 1000 قبل، کتنا؟ 1000 قبل ایک بادشاہ ہے جس کو تبع حمیری کہا جاتا ہے اور تبع اول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے پورا گروہ تیار کیا اور علاقوں کے سیر پر اور سفر پر نکلا، اور جس علاقے میں جاتا، جس شہر میں جاتا، اس شہر میں جا کر اپنا رعب دبدبا ڈالتا، لوگوں کو قیدی بناتا، مردوں کو مار دیتا، عورتوں کو قیدی بنا لیتا، تبع حمیری۔ اور اس نے ہر شہر سے تقریباً 10 علماء وہ لیتا، کرتے کرتے اس کے پاس تقریباً 400 علماء کی تعداد اکٹھی ہو گئی، اور ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ ہے، کچھ لوگ سواریوں پر ہیں، کچھ پیادہ ہیں، اور وہ چلتے چلتے کعبۃ اللہ آیا، مکہ شہر۔ اور مکہ شہر میں جب آیا تو جو مکی لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، وہ اس سے ڈرے نہیں، اس کا رعب ان پر نہیں چلا۔ اس کے لوگوں نے جا کر کہا کہ جی یہ تو آپ کو مانتے نہیں ہیں، آپ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ ہے یہاں ایک جگہ ہے جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، جس کو یہ کعبہ کہتے ہیں، اس کعبے کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اس وقت کے لوگ بت رکھے ہوئے تھے، پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کعبے کو ہی معاذ اللہ گراؤں گا۔ اس نے یہ ارادہ کیا۔ اس کے ارادے کے بعد اللہ کی طرف سے اسے ایسی مرض لاحق ہوئی کہ جس کا علاج کوئی طبیب نہ کر سکا، کوئی حکیم نہ کر سکا۔ اس کے کانوں سے، اس کے منہ سے، اس کے ناک سے
ایسا گندا پانی نکلتا تھا جس کی بہت گندی بدبو تھی، کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے حکیم بلائے کہ ٹھیک ہو جاؤں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک عالم اس کے وزیر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں بادشاہ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ میری بات کا جواب دے دیں تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس وزیر نے بادشاہ سے بات کی، طبہ عمیری سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بلا لو۔ وہ عالم صاحب گئے اور انہوں نے جا کر کہا بادشاہ سلامت، اگر میں اپنی جان کی امان پاؤں تو ایک سوال۔ کہا یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں اس کعبے کے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہے؟ اب وہ بادشاہ مرتا کیا کرتا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ دل میں خیال کیا ہوا ہے، یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کعبے کو گراؤں گا۔ کہا کہ اے طبہ، یہ کعبہ جس خدا کا ہے وہ خدا اس کائنات کا مالک ہے، اور جو تو نے دل میں سوچا ہے وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ جو بیماری آئی ہے اس کائنات کے رب کی طرف سے آئی ہے، اگر اس بیماری سے پناہ چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ طبہ حمیری نے توبہ کی۔ ابھی وہ عالم صاحب اس طبہ حمیری سے کچھ دور ہوئے ہوں گے، اس نے توبہ کی، اللہ نے اس طبہ حمیری کو شفا عطا فرمائی۔ جب اسے شفا عطا فرمائی تو اس نے اللہ کا یہ بہت بڑا کمال اور کرم دیکھا، تو وہ حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھ کے حضرت ابراہیم کے دین کو اس نے قبول کر لیا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس وقت اس نے کعبے کے اوپر کئی غلاف ڈلوائے، اور طبہ حمیری پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے کعبے پر غلاف چڑھوایا۔ اس سے پہلے کعبے پر غلاف نہیں چڑھا کرتا تھا۔ وہاں سے چلے، اب مدینۃ المنورہ پہنچے۔ جب مدینۃ المنورہ پہنچے، یہاں نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، بیابان ہے۔ علماء جو 400 علماء تھے، انہوں نے جب اس شہر کو دیکھا، انہوں نے آپس میں مشاورت کی، کہا کہ جان چلی جائے جان دے دیں گے مگر اس شہر سے نہیں جائیں گے۔ طبہ حمیری وقت آ گیا کہ اب چلنا ہے یہاں سے کسی اور علاقے۔ طبہ حمیری نے ان کو بلوایا، سب نے انکار کر دیا۔ اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ علماء کو بلوایا، کہا کیا بات ہے، چلتے کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ وہ عظیم جگہ ہے، یہ وہ عظیم جگہ اور عظیم شہر ہے کہ جس شہر میں اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس جگہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں تو ہم ان کا دیدار بھی کریں گے، ان کا کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اگر ہم ان کا زمانہ نہیں پائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہماری نسلیں ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے، ان کے صحابی بھی بنیں گے۔ اب وہ طبہ حمیری، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات و کمالات سے واقف تھا۔ حضور کائنات میں تشریف نہیں لائے، یہ حضور کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، حضور کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چلتے تو میں بھی نہیں چلتا، میں بھی اس نبی کی زیارت کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا، میں بھی یہاں رکتا ہوں۔ اب طبہ حمیری نے گھر تیار کیے ان تمام علماء کے لیے، اپنے لیے سب گھر تیار کرائے، رہنے کا انتظام کیا، ان تو علماء کی مدد کی، اور تقریباً وہ طبہ حمیری 1 سال وہاں رہا ہے حضور کے انتظار میں کہ حضور آئیں گے اور میں ان پر ایمان لاؤں گا، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔ وہ جاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ایک خط لکھ کر گیا۔ میں اس خط کا مضمون آگے بتاتا ہوں۔ وہ خط لکھ کر گیا، اور وہ خط ان علماء کے حوالے کر کے گیا، بلکہ اس عالم کے حوالے کر کے گیا جس کی نصیحت سے اس نے توبہ کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم رہو گے، تم رہو نہ رہو، تمہاری اولاد رہے گی، میرا یہ خط اپنی نسلوں در نسلوں چلاتے رہنا، اور یہ میرا خط آخری نبی محمد الرسول اللہ تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ خط چلتا رہا چلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال بعد اس کائنات میں تشریف لائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت کی
اور مدینے میں وہ لوگ تھے کہ جنہیں انصاری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو طریق بتا رہا ہوں. کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ انصاری، یہ سارے انصاری وہ لوگ ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں کہ جو علماء اس شہر میں آ کے بسے تھے. 400 علماء کی یہ اولاد ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب انصاریوں کی طرف چلے، مدینہ کی طرف. اب ان انصاریوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ایک خط ہے ہمارے بادشاہ طبہ حمیری کا، اور وہ خط رسول اللہ تک پہنچانا ہے. اب انہوں نے ایک شخص کو منتخب کیا. وہ شخص ہے کہ جو حضور پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ لیکن امانت دار تھا. کہا کہ یہ خط تم رسول اللہ تک پہنچاؤ. نہ وہ رسول اللہ کو جانتا تھا، نہ آقا اسے جانتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی راستے میں ہیں. وہ نوجوان غالباً ابو لیلہ اس کا نام ہے، وہ خط لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلا، اور راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہاں جا کر ملاقات کی. اب وہ حضور کو نہیں جانتا تھا. اس نے جا کر سوال کیا کہ یہاں محمد الرسول اللہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ابو لیلہ ہے. وہ حیران ہو گئے، نہ جانتے حضور تھے نہ وہ جانتا تھا. آپ نے فرمایا تو ابو لیلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ابو لیلہ ہوں. کہا لا وہ خط جو طبہ حمیری کا تو میرے پاس لایا ہے. وہ خط دکھا. یہ علم غیب ہے رسول اللہ کا، اور یہ واقعہ حدیث کی ہر کتب میں موجود ہے اور صحیح واقعہ ہے. ہر مکتبہ فکر اس کو مانے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے نہیں تھے. کہا تیرا فلاں نام ہے اور تیرے پاس طبہ حمیری کا وہ خط ہے، لا میرے پاس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب خط دیکھا تو اس خط پہ لکھا ہوا تھا، عربی میں لکھا ہوا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خط رسول اللہ کے نام ہے طبہ حمیری کی طرف سے. سلام ہو یا رسول اللہ، میں آپ کا زمانہ نہیں پایا، آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ نہیں آئے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ پر ایمان لاتا ہوں. میں آپ کے رب کو بھی مانتا ہوں، آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں. اگر میں آپ کے زمانے میں آپ کو پاتا تو آپ کا دیدار بھی کرتا اور آپ پر ایمان بھی لے آتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط دیکھا. حضور خط بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم پر ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ، اب سوال یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کے گھر میں رہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سواری کو چھوڑ دو، جہاں میری سواری رکے گی بیٹھے گی بس وہی میرے رہنے کی جگہ ہوگی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے قریب جا کر بیٹھ گئی. اور حضرت ابو ایوب انصاری وہ شخصیت ہیں جو اس عالم کی اولاد سے ہیں جس کی نصیحت سے طبہ حمیری اسلام لے آیا تھا. تو میرے بھائی، ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بعد میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کائنات کے بننے سے پہلے سے جاری فرما دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ، آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا. حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، حضور کائنات میں تشریف نہیں لائے، خواب دیکھا. کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میرے خواب میں ایک نورانی درخت ہے جس کے نور سے ہر سمت جگمگا اٹھی ہے، اور جس درخت کے قریب سارے لوگ جمع ہیں. کچھ لوگ اس درخت کا سایہ لیے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس درخت پہ حملے کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میں بیدار ہوا، اور میں جو ہے نا، اس وقت ہمارے علاقے کے اندر ایک خاتون رہتی تھی کہ جو خوابوں کی تعبیر جانتی تھی، جسے خوابوں کی تعبیر پتہ تھی. میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر اس کو یہ پیغام اور یہ خواب سنایا. تو اس خاتون نے کہا اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو. کہا جی کس چیز کی مبارک؟
کہا اگر یہ خواب سچا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کی نسل میں ایک ایسا عظیم انسان پیدا فرمائے گا جو نبیوں کا سردار ہوگا، جس کے نور سے یہ کائنات منور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو ازل سے قیامت تک جاری فرما دیا ہے، بلکہ میرے امام نے کہا تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمارے آقا کا چرچا شروع سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کی محبت